بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیک الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا حبیب اللہ۔ ناظرین محترم، خوش آمدید کہتے ہیں آپ تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو پروگرام استخارہ کوہ نور پہ براہ راست آپ لوگ ہر روز کی طرح اس وقت بھی دیکھ رہے ہیں اپنے میزبان ابو بکر سلطانی کے ساتھ۔ تمام احباب کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ پروگرام استخارہ میں ہماری آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے اور آپ احباب کی رہنمائی کے لیے علماء کرام ہمارے ساتھ پروگرام کا حصہ ہوتے ہیں جو آپ احباب کی رہنمائی کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کے سوال و جواب، جو بھی آپ لوگوں کے مسائل جو آپ لوگ ہمارے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں پروگرام میں، ہماری طرف سے قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں آپ احباب کی رہنمائی کی جاتی ہے۔ آج بھی انشاءاللہ یہ محبتوں کا جو سفر ہے یوں ہی جاری و ساری رہے گا اور آپ لوگوں کے جو سوالات ہیں، آپ لوگوں کے مسائل انشاءاللہ تمام سنے جائیں گے۔ سوال و جواب کے لیے نمبرز آپ لوگوں کی ٹی وی اسکرین پر موجود ہے، آپ لوگ سوال کر سکتے ہیں، کال کر سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آپ کے ہم سب کے دل عزیز محبوب شخصیت محترم عزت مآب جناب پیرزادہ پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب ہر روز کی طرح ہمارے ساتھ آج بھی آپ پروگرام میں موجود ہیں۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کے پروگرام میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں جی آپ؟ ٹھیک ہیں حضور؟ جی شکر الحمدللہ، طبیعت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ چلے جی، اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرمائے جی، مہربانی کرے۔ قبلہ پیر صاحب آپ احباب کی رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ہر روز اور آج بھی ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ رہنمائی کریں گے۔ سوال و جواب کا سلسلہ بھی انشاءاللہ جاری رہے گا، ساتھ ساتھ آپ کی احباب کی رہنمائی ہوتی رہتی ہے۔ ہم گفتگو کر رہے تھے کل بھی پروگرام میں اور ہم نے بات کی اس اعتبار سے بھی کہ عشرہ نجات میں جو بندہ مومن کا طریقہ کار اپنے پروردگار کی بارگاہ میں التجا کا، گزارشات کا اور بخشش کا وہ کس انداز میں ہونا چاہیے، کچھ اس حوالے سے بھی حضور آپ ارشاد فرمائیے گا تاکہ دیکھنے سننے والے یہ بھی ترغیب ان تک پہنچ سکے اور وہ جو چند ایام ہیں باقی ان سے فائدہ اٹھا سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ بہت شکریہ سلطانی صاحب۔ آخری عشرہ جو ہے رمضان مبارک کا، اس کو بڑی نسبتیں ہیں اور خاص کر کے اس کی نسبت لیلۃ القدر کے ساتھ بھی ہے اور نزول قرآن کے ساتھ بھی ہے، چونکہ اس میں ایک ایسی رات ہے جس رات میں خالق کائنات نے قرآن پاک کا نزول فرمایا ہے۔ تو اس لیے اگر اس عشرے کو ہم نجات کا عشرہ کہیں، اتقو من النار، کہ اللہ رب العالمین نے جہنم سے آزادی کا یہ ایک عشرہ بنا دیا ہے، تو اس میں دیکھیں فضائل کتنے آ رہے ہیں کہ ایک ایسی رات آ رہی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے جو ہے وہ رات جو ہے وہ افضل رب نے بنائی ہے۔ تو اس لیے اس آخری عشرے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام تشریف فرما ہوتے تھے، تو آپ اپنی جو طاق راتیں ہیں ان کی فضیلت بیان فرماتے تھے اور ان طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی آپ تلقین فرمایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے ہماری 2 راتیں گزر گئی ہیں، 3 راتیں ابھی اس عشرے میں لیلۃ القدر کی باقی ہیں، تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ کم از کم ہم اس رات کو پا لیں۔ پھر اس آخری عشرے میں اعتکاف بھی ہے، ایسے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ لیلۃ القدر ہے، ان راتوں میں نزول قرآن ہے، نزول قرآن بھی ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ مزید چیزیں انشاءاللہ پیر صاحب کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں، آپ احباب کی رہنمائی وہ اس حوالے سے بھی کر رہے ہیں، ماہ مبارک کے جو ایام باقی ہیں۔ آغاز کریں گے کالرز کا سلسلہ، پھر انشاءاللہ ساتھ ساتھ گفتگو بھی ہوتی رہے گی۔ آج کے پہلے کالر ہیں، السلام علیکم۔ چلیں جی، لائن ان کی ڈراپ ہو گئی ہے، جا چکی ہیں، اس میں انتظار میں۔ جی حضور آپ فرما رہے تھے۔ ہاں، تو اس لیے ناظرین جو ہیں انہیں چاہیے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے اس رات کو بہتر بنایا خالق کائنات نے۔ تو ہمیں زیادہ سے زیادہ ان راتوں میں استغفار کرنا چاہیے، اللہ کے حضور میں معافی مانگنا چاہیے
اور پوری امت کے لیے، اپنی ملت کے لیے، ارض پاکستان کے لیے ہمیں اللہ کے حضور میں گڑ گڑا کے دعاؤں، اور آج کل ویسے بھی زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگنے کی ضرورت ہے، جس کرب سے یہ مخلوق خدا گزر رہی ہے۔ ایسے ہی۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی کون بات کر رہے ہیں؟ سر، کیا خیریت سے ہیں؟ اللہ پاک آپ کو سر تصور میاں چند سے بات کر رہا ہوں جی میرے بھائی بولیے۔ وہ جی اپنا یعنی کروانا چاہ رہا ہوں خیر۔ جی بتائیں کیا نام مسئلہ ہے آپ کا؟ میرا نام تصور میاں چند سے، میں میڈیکل فیلڈ سے تعلق رکھتا ہوں جی یعنی کہ ڈپلوما وغیرہ تو نہیں کیا ہوا، ادھر سورسز نہیں تھے، وسائل نہیں تھے، تو اب یعنی پرائیویٹ ہاسپٹل میں نے 20 سال کام کیا۔ اچھا، اب یعنی یہ جو رجسٹریشن ہو گئی اب یعنی فارغ یعنی بالکل نہ ہو گھر میں، یعنی میرے آگے کے کیا حالات ہوں گے یا کیا مجھے کرنا چاہیے اس کے بارے میں اچھا لینا چاہیے۔ ٹھیک چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ میرے بھائی آپ کی کال کا۔ میرے بھائی پہلے بھی آپ نے کال کی تھی اور لائن آپ کی ڈراپ ہو گئی تھی، دوبارہ آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا ہے جاب کے حوالے سے، کیا مناسب اور کیا بہتری ہو سکتی ہے، پھر صاحب رہنمائی کر دیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ۔ دیکھیں میرے بھائی، آپ اس طرح کریں کہ اب ہر نماز کے بعد ایک تسبیح یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث ہو، اس کی ایک تسبیح ہر نماز کے بعد آپ پڑھیں اور اول آخر 11 مرتبہ دروشی پڑھیں، یہ اپنا معمول بنائیں انشاءاللہ۔ اور روزانہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ جب نماز مغرب ادا کر لیں یا نماز عشاء تو 2 رکعت نماز نفل برائے حاجات پڑھا کریں، اس کو اپنے معمول میں لائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا روزگار بھی کھول دے گا، اگر جاب کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کوئی اچھی جاب آپ کو مل جائے گی۔ جی بہتر، بہت شکریہ جی۔ نیکسٹ کالر ہیں جی، شامل کرتے ہیں پروگرام میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم بھائی، جی فرمائیے گا۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ جی، اللہ کا شکر۔ میری طرف سے قبلہ پیر صاحب کو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام بیٹا۔ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو تاک راتوں میں 2 رکعت پڑھتے ہیں تو اس کو 4 رکعت بھی پڑھا جا سکتا ہے اچھا جی ٹھیک وہاں پر، اور اس میں جو سورۃ قدر پڑھتے ہیں 3 بار، 10 بار، 4 بار، 8 بار، جی، تو 4 کر کے آدمی پڑھ سکتا ہے نا؟ اچھا جی چلیں ٹھیک ہے جی، اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ جی بتاتے ہیں، بہت شکریہ آپ کی کال کا۔ ابھی پیر صاحب سے یہی ہماری جو ہے وہ بات ہو رہی تھی اصل میں اسی ٹاپک پہ، تاغرات اور شب قدر کے حوالے سے، تو بہن نے وہ سوال کیا۔ بیٹا سب سے بہترین کام یہ ہے کہ آپ 2 رکعت نفل پڑھیں، ایک سلام کے ساتھ۔ کچھ مخصوص نوافل ہیں جو ایک سلام کے ساتھ 4 پڑھے جا سکتے ہیں یا پڑھتے ہیں، یا اسلاف نے بتایا ہے، لیکن نفل جو ہیں یہ 2 زیادہ خوبصورت عمل ہے کہ آپ 2 پڑھیں۔ چلیں ٹھیک ہے جی۔ وہ سورۃ قدر بھی مطلب ہاں سورۃ قدر آپ پڑھ سکتی ہیں، پڑھیں کو سورۃ قدر اچھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سورۃ اخلاص جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں، قل هو اللہ احد، اس سورت کو آپ زیادہ پڑھیں نوافل میں، سورۃ قدر بھی پڑھ لیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ چلیں بالکل ٹھیک ہے۔ نزول قرآن کے اعتبار سے بہت فضیلت اور برکت والی سورہ قدر اس حوالے سے بھی ہے، ظاہر ہے، تو چونکہ نہیں ویسے بھی اس کی بڑی فضیلت ہے، کوئی شک نہیں۔ یہ اس صورت کے بارے میں ہے کہ یہ زیادہ کثرت سے سورت قدر کو پڑھنے والا جو ہے وہ بے روزگار نہیں ہوتا، اس کے رزق میں اللہ اضافہ کرتا ہے، اس کو ویسے بھی پڑھنا چاہیے۔ وہ اس انداز میں مطلب دلی سکون کے لیے بھی ہے، یہ صورت دلی سکون کے لیے بھی ہے۔ علماء سے، فقہا سے شروع سے سنتے آ رہے ہیں، پڑھتے آ رہے ہیں، مطلب وہ عوام کو یہی اس چیز کا اندازہ ہے کہ لیلۃ القدر کے حوالے سے یہ بڑی فضیلت والی ہے، ویسے بھی یہ بڑی برکت والی اور فضیلت والی ہے، تو سورہ قدر کی تلاوت بھی آپ کی دلی سکون کے لیے بڑی خوبصورت چیز ہے۔ ماشاءاللہ، اور بہت مختصر سی یہ سورہ ہے، تو آپ یہ پڑھا کریں، اور جس طرح آپ نے نوافل کے لیے کہا، نوافل میں بھی آپ پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرمائے، وہ پھر جو دلی خواہشات اصل میں جہاں جہاں فضائل بیان کیے گئے نا جی، وہ اپنے فضائل کی وجہ سے ان کی فضیلت بھی زیادہ ہے، اس کے اندر بھی فضائل ہیں۔ بالکل ایسے ہی جی۔
اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرمائے جی انشاءاللہ۔ میری بہن آپ بھی اور بھی جتنے دیکھنے والے جن کو ابھی پیشہ بتا بھی رہے تھے، تمام ہمارے ناظرین و سامعین کے لیے جو راتیں باقی ہیں، بالخصوص جو طاق راتیں ہیں، جیسے 23ویں شب بھی گزری ہے گزشتہ، تو اب 25ویں ہے، 27ویں ہے اور 29ویں ہوگی، اور اسی لیے ان ایام میں اپنے پروردگار کی بارگاہ میں التجا کی جائے اور بڑے خاص اہتمام کے ساتھ جو ہے وہ سارے معاملات کیے جائیں، تاکہ انسان یقیناً جب کہیں جاتا ہے، کسی بڑی جگہ پہ انسان جاتا ہے، کسی ایسے ادارے پہ جاتا ہے، تو بہت بن سور کے جو ہے وہ بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ میں ایک امپریشن اچھا ہو، تو یقیناً یہ کائنات کے بادشاہ کی بارگاہ میں جب انسان کھڑا ہو تو اس کا بھی انداز بھی صاف ہونا چاہیے۔ کیا خیال ہے؟ ہاں، لیکن تھوڑا سا رخ بدل بھی جاتا ہے نا، ہاں، تھوڑا سا رخ بدل جاتا ہے کہ اس میں جتنی عاجزی پیدا کر دیں گے نا وہ اتنا ہی اللہ کے قرب میں آپ زیادہ چلے جائیں گے۔ لیکن وہ اس عاجزی میں مطلب صفائی اور عاجزی میں صفائی تو اولین ترجیح ہے نا، ایسے، لیکن اگر بہت بن ٹھن کے بندہ بعض دفعہ غرور کی علامت میں بھی چلا جاتا ہے نا، تو اللہ کو تو غرور پسند ہی نہیں ہے، تو اس لیے اللہ کے حضور میں صفائی ہے، صاف ستھرے ہو کے جائیں، صاف ستھرا لباس پہنیں، لیکن عاجزی میں رہ کر اللہ کے حضور میں عبادت کریں، اس لیے یہ زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ مہربانی کرے جی، اپنا کرم فرمائے انشاءاللہ۔ دعائیں ہیں تمام احباب کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے، پروردگار اپنا فضل و کرم فرمائے، اپنا رحم فرمائے انشاءاللہ۔ میرے اللہ نے چاہا تو اس ماہ مبارک کا صدقہ پریشانیاں مسائل ختم ہوں انشاءاللہ تمام دیکھنے والوں کے۔ مزید دیکھتے ہیں جی، آگے بڑھتے ہیں، کالر کے جانب لائیو شامل کرتے ہیں پروگرام میں۔ السلام علیکم۔ چلیں جی، لائن کی جو ہے وہ اور ڈراپ ہو گئی ہے، اور دوبارہ آپ کی آگے کال تو آپ سے بات کریں گے۔ صلاۃ و تسبیح کے حوالے سے بھی، تسبیح نماز کی بھی بڑی فضیلت، اور پھر لوگ طاقتوں میں اہتمام کرتے ہیں اس چیز کا بھی۔ یہ صلاۃ و تسبیح بھی پڑھنی چاہیے، بلکہ اس کے بارے میں تو روایت ہے کہ یہ اگر بندہ روزانہ پڑھ سکتا ہے تو روزانہ پڑھے، اگر روزانہ نہیں تو کم از کم ہفتے میں ایک دفعہ نہیں تو مہینے میں ایک دفعہ نہیں تو سال میں نہیں تو زندگی میں ایک دفعہ ضرور پڑھیں۔ اس کی بڑی فضیلت ہے کہ یہ پڑھنی چاہیے، بلکہ آج کل تو روزانہ پڑھنی چاہیے۔ کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 15-20 منٹ لگ جاتے ہیں۔ چلے جی، اللہ مہربانی کرے۔ کالر ہیں جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، میں ابو بکر بول رہا ہوں لاہور سے۔ جی بھائی بولیے۔ میں میں نے ماشاء اللہ ابھی ہنر سیکھا پکوائی کا، اور میں اپنا کاروبار شروع کرنا چاہ رہا ہوں، اچھا تو جی، اس کا استخارہ کروانا تھا کہ کوئی لفظ پڑھنے کے لیے دے دے نماز کے بعد کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو یہ اچھا وسیلہ پیدا کر دے۔ اچھا جی، ٹھیک، چلیں آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ، بتاتے ہیں جی۔ بہت شکریہ جی، ابو بکر صاحب نے پکوائی کا ہنر سیکھا ہے اور اچھا کام ہے ماشاءاللہ۔ آج کل تو تھوڑا سا کرائسس میں جا رہا ہے کام، میں تو کہتا ہوں ان کو کوئی آرڈر دے دیتے ہیں، یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے دو چار کرائسس میں ہے، لیکن میرے بھائی اچھا کام ہے یہ، کوکنگ کا اچھا کام ہے، آپ کریں انشاءاللہ۔ اور آپ نماز پڑھیں، وظیفہ یہ ہے کہ آپ نماز پڑھیں۔ نماز پڑھنے کے بعد کوئی بھی کاروبار انسان کرے نا یا کام کرے تو اس میں نیت میں اخلاص ہونا چاہیے کہ آپ نے اپنا جائز منافع لیں اور جتنے پیسے لیں اس کے مطابق اچھا کام کر کے دیں، اور ہر نماز پڑھیں، اور نماز کے بعد یا مومنو یا رحیمو کی ایک تسبیح پڑھ لیا کریں، یا مومنو یا رحیمو کی ایک تسبیح پڑھیں ہر نماز کے بعد، نماز کی پابندی کریں، کاروبار آپ کا اچھا چل جائے گا انشاءاللہ۔ چلیں، اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرے جی۔ کالر ہیں جی نیکسٹ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ عمران بات کر رہا ہوں، صحیح بات سے۔ جی عمران صاحب فرمائیے گا۔ یہ میں نے پوچھا جب میں نماز پڑھتا ہوں نا، مجھے نا خیالات بہت آتے ہیں تراویحوں میں، نمازوں میں، اچھا جی، بس کہا کر بتا دیں مجھے۔ اچھا جی، اچھا جی، اچھا جی، ٹھیک ہے جی، ٹھیک، جواب دیتے ہیں آپ کو انشاءاللہ۔ نماز تراویح میں اور نماز میں خیالات کا آنا، اس کے لیے سوال انہوں نے کیا ہے، بہت خیالات آتے ہیں۔ بیٹا یہ خیالات آتے رہتے ہیں، یہ سب کو آتے ہیں، لیکن آپ نے ان خیالات سے نکلنا ہے۔ نماز کا مقصد یہی ہے کہ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز کو ادا کیا جائے۔ آپ اس طرح کیا کریں کہ نماز کی جانے سے پہلے، نماز شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اور سورۃ فلق اور سورۃ ناس،
یہ 3 مرتبہ یہ پڑھ لیا کریں اور اپنے اوپر بھونک مار لیا کریں، اس کے بعد نماز شروع کر دیا کریں۔ چلیں اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرے جی انشاءاللہ۔ دیکھتے ہیں جی نیکسٹ کالر۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ ہیلو السلام علیکم۔ اللہ خیر کرے۔ وعلیکم السلام جی۔ ہیلو میں بکر سے بول رہی ہوں، رابعہ۔ بتائیں کیا مسئلہ ہے، سوال کریں۔ میرا ایک یہ مسئلہ ہے کہ میری 5 بیٹی ہیں، میرا بیٹا نہیں ہے۔ تو دوسرا میرا یہ مسئلہ ہے کہ میری بیٹی ہے، وہ 7 سال کی ہے، وہ کہنا نہیں مانتی، روز تنگ کرتی ہے، سمجھ نہیں آتی، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ اچھا جی، اچھا جی، ٹھیک ہے جی، چلیں انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں جی، بہت شکریہ۔ بیٹیاں ہیں اور بیٹا نہیں ہے، اس کی خواہش ہے، اور جو بیٹی ہے تو وہ بہت تنگ کرتی ہیں، بہت شرارتیں کرتی ہیں۔ میری بہنا آپ نماز پڑھیں اور نماز عصر کے بعد سورۃ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ 30ویں سپارے کی آخری صورتوں میں ہے الہاکم التکاثر، اس کو آپ نے ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھنا ہے اور نماز عصر کے بعد آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس صورت کو پڑھیں، یاد کر لیں اچھی طرح، اور ہر نماز کے بعد درود شریف کے ساتھ 3 دفعہ پڑھیں اور عصر کے بعد 21 دفعہ پڑھیں، اور اپنے بیٹے کے لیے دعا کریں۔ اور اس کے بعد جب یہ 21 دفعہ پڑھیں تو پانی دم کر کے تھوڑا سا اپنی اس بیٹی کو پلا دیا کریں، انشاءاللہ وہ لڑنا جھگڑنا، ویسے بچے ہیں، بچے اس عمر میں شرارتیں کرتے ہیں، لیکن آپ ان کی تھوڑا سا بچوں کی تربیت کریں۔ چلیں جی، اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرے جی۔ سوال جو آپ نے کیا 2 اپنی اولاد یعنی کہ بیٹے کے لیے، ویسے تو بیٹیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور بیٹے کی بھی نعمت سے پروردگار آپ کو مالا مال کرے۔ اور پھر کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو بتائی ہیں پیر صاحب نے، یہ آپ اپنی ان بیٹیوں کو بھی جن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ تنگ کرتے ہیں، شرارتیں کرتے ہیں بچے، ان کو آپ پانی پلائیے گا انشاءاللہ، پروردگار نے چاہا تو یہ معاملات بھی ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ۔ خواہش تو یقیناً سب کو ہوتی ہے، اور لیکن آپ کے پاس اگر بیٹیاں ہیں تو آپ رب کی بارگاہ میں شکر ادا کیا کریں انشاءاللہ۔ یہ تقسیم بھی پروردگار کی ہے، کسی کو بیٹے دے دیے، کسی کو بیٹیاں دے دیں، اور کچھ ابھی بھی ایسے ہیں بہت عرصہ سے جن کے اولاد کے مسائل ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے ایک زندگی کو مزید آگے بڑھانے کے لیے، خوشحالی کے لیے سارے معاملات انسان کے ہوتے ہیں، تو طلب تو ہوتی ہے ہر بندے کی۔ بالکل جی، خواہش تو ہے نا انسان کی، بیٹا اللہ کی نعمت ہے، ماشاءاللہ، اور اللہ سے ہم نے نعمت تو مانگنی ہے، ہر ایک انسان مانگتا ہے۔ واہ، ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس نعمت سے مالا مال آمین فرمائے۔ جی، آمین آمین۔ رحمت بھی ہو اور نعمت بھی ہو، سبھی میں شکر ہے اس کی ذات کا انشاءاللہ۔ رحمت بھی مانگنی چاہیے، ہاں، رحمت ایسے ہی ہے، اور نعمت بھی مانگنی ایسے ہی ہے جی، رحمت بھی اور نعمت بھی، ہاں۔ اور جب دونوں چیزیں ہو جاتی ہیں، دیکھ لیں ہم نے آپ کے لیے آج دعا کر دی۔ ماشاءاللہ جی، آپ کی مہربانی ہے، آپ کا پیار ہے جی۔ قبلہ پیر صاحب بہت شفقت فرماتے ہیں، اور ویسے بھی مطلب علمی اور فقی اعتبار سے باقی سارے معاملات جو ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ان علماء کا سایہ ہم پہ قائم رہے، تاکہ عوام الناس کے لیے بھی بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں لوگ پریشان اور مسائل کا شکار جو ہے وہ لوگ رہتے ہیں اس حوالے سے۔ تو انشاءاللہ قرآن پاک کی عظمت اور مقام و مرتبہ جو ہم گفتگو کر رہے تھے، اور لیلۃ القدر کے حوالے سے پیر صاحب گفتگو کی جانب ہم پھر سے آتے ہیں۔ تراویح میں جو ہے وہ قرآن پاک ختم ہو گیا ہے، اس کے بعد تو پھر آخری جو ہے وہ صورتیں وغیرہ مطلب سسٹم زیادہ بس کر رہے ہیں، زیادہ تر تو قرآن مجید 27 کو ہی ختم ہوتا ہے مساجد میں، تو وہ بھی چل رہے ہیں قرآن پاک، اور سب ظاہر ہے 27 کے بعد پھر 2 دن جو باقی 3 دن ہوتے ہیں وہ آئمہ حضرات جو ہیں وہ صورتوں میں ہی پڑھا دیتے ہیں، جیسے مناسب سمجھیں وہ پڑھا دیتے ہیں، لیکن یہ اس دفعہ تو پتہ ہی نہیں چلا۔ اس دفعہ پتہ ہی نہیں ہر دفعہ ہم یہی کہتے ہیں کہ رمضان المبارک کا دیکھ لیں آج 23واں روزہ ہے، ایسے ہی اور بالکل ایک واقعی وہ مہمان ہے، جیسے ایسے ہی خالق کائنات نے فرمایا نا ایام معدودات، یہ گنتی کے دن ہیں، اور واقعی گنتی کے دن ہیں کہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ گزر جاتے ہیں، ایسے ہی ایسے ہی انسان کی زندگی گزر جاتی ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ کافی مساجد میں تو اس بار قرآن پاک مطلب آغاز سے پڑھا بھی نہیں گیا، مطلب صورتیں، ہاں مطلب ہے کہ احباب نے پڑھا بھی نہیں ہے، لیکن الحمدللہ ہم نے تو پڑھا ہے، ہاں الحمدللہ، ہم نے 21 کو ختم کیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔
چلیں یہ بھی ظاہر ہے ایک عرصہ دراز سے ایک روٹین چلتی آ رہی ہے اور سارے معاملات ساری چیزیں یہ زینت ہے، پھر قرآن کی عظمت ہے، بے شک۔ قرآن جتنا پڑھیں گے اس کی عظمت ہے، اس بے کی شک۔ رونق ہے، اس کے فیوز و برکات ہیں، تو بس ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ اپنا کرم رونقیں تو نظر نہیں آئی مساجد میں، دل تو رو رہا تھا ہائے ہائے ہائے۔ کہ وہ رونقیں نہیں تھی۔ اللہ اپنا سحر کرم میں، فرمائے۔ افطاری میں، بس دعا گو ہیں کہ اللہ مہربانی فرما دے آمین ہم پہ۔ آمین آمین۔ کالر ہے جی، ایک ہمارے ساتھ بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی کون بات کریں، کہاں سے؟ میں رضوان بات کر رہا ہوں۔ جی بتائیے کیا سوال ہے؟ تو مولانا صاحب میرا وضو جیسے ٹوٹ جاتا ہے، جی میرا اور علاج سے جو وضو کرتا ہوں تو وضو جیسے ٹوٹ جاتا ہے۔ وضو ٹوٹ جاتا، وضو اچھا ٹھیک ٹھیک ٹھیک، چلیں ٹھیک ہے جی، آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ میرے بھائی آپ کا وضو کیوں ٹوٹ جاتا ہے جلدی۔ وضو کو مضبوط کرنے کے لیے پیر صاحب آپ کو کچھ بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ جی اب وضو تو اس کو ٹوٹتا ہے نا، ہاں۔ تو دوبارہ کر لیا کرو میرا بیٹا، جب وضو ٹوٹ جائے دوبارہ کر لو، اس میں کیا ہے؟ اب اس میں وظیفہ بتانے والی تو کوئی بات نہیں ہے نا۔ ہاں، اگر کوئی ویسے ویکنس کمزوری ہے تو کسی حکیم کے پاس جائیں۔ نہیں وہ اصل میں ظاہر ہے آپ کے کھانے پینے کے معاملات بھی تو ہوتے ہیں نا پھر بندے۔ ہاں وہی ہے نا، اب یہ خود بچہ بہتر سمجھتا ہے نا کہ وضو کیوں ٹوٹتا ہے، زیادہ کھانے کی وجہ سے ٹوٹتا ہے یا ویسے ٹوٹ جاتا ہے، یا جو بھی پرابلم ہے بیٹا کنٹرول کرو اس کو۔ درود شریف پڑھا کریں آپ جتنا ہو سکے، جب باوضو ہوں تو کوشش کیا کریں۔ تو باقی تو ظاہر ہے یہ اس قسم کے معاملات ہیں، اب ان کے لیے وظائف تو نہیں آپ کو بتائے جا سکتے۔ عمر کتنی بتائی؟ بچہ ہی کوئی چھوٹا مطلب لگ رہا تھا آواز سے، تو خیر عمر تو ہم نے پوچھی نہیں ہے، تو بہرحال درود شریف پڑھے تو یہ اس میں کافی بہتری ہے۔ صاحب ظاہر ہے درود شریف پڑھا کرے، یہ درود شریف تو اچھی عبادت ہے۔ چلے جی، اللہ اپنا کرم فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے جی۔ سوال و جواب ہمارے بڑے دیکھنے والے سننے والے جو ہوتے ہیں، بڑے بڑے محبت والے بھی کرتے ہیں، بڑے پیار والے بھی لوگ کرتے ہیں، تو کوشش کیا کریں جو سوال اتھینٹک اسپیشلی قرآن و سنت کی روشنی میں ہو، وہ اس قسم کے سوال آپ لوگ کیا کریں تاکہ آپ احباب کی رہنمائی میں بھی آسانی ہو سکے۔ بہت سے لوگ چونکہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ایک پیغام بھی جو ہے وہ پلیٹ فارم سے اچھے انداز میں جانا چاہیے، خوبصورت پیغام جانا چاہیے تاکہ لوگوں کے مسائل، لوگوں کے معاملات جو ہیں وہ صحیح معنوں میں حل جو ہے وہ ہو سکے۔ تو ہم گفتگو کر رہے تھے جی نزول قرآن کے حوالے سے بھی، اور شب قدر کے اعتبار سے بھی ہم گفتگو کر رہے تھے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ جو معتکف ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں یا پھر جو اور عام لوگ ہیں، اب وہ بس یہ طاق راتوں میں عبادت کریں، باقی راتیں بھی عبادات کی ہیں، ان میں بھی کر سکتے ہیں، کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے۔ کیوں جی؟ نہیں اپنا کرنی چاہیے جی، اپنا پورا عشرہ ہے، اب جتنے دن باقی ہیں موتقف کے لیے تو عبادت کے علاوہ کوئی اور کام ہی نہیں ہے، ایسے ہی تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنا ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہیے اللہ کے حضور میں۔ لیکن لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں، اور گھروں میں بیٹھ کے اگر وہ عبادت ریاست نہ کریں، اپنے رب کو منائیں جتنا منا سکتے ہیں کہ اللہ ہماری مشکلات جو ہیں ان کو آسان فرما دے۔ تو بیسیکلی تو ہم اسی مالک اور خالق سے ہی مانگتے ہیں، اور مانگنا بھی چاہیے کیونکہ ہمارا وہ مالک ہے، ہمارا ایمان ہے اس کے اوپر، تو اسی نے دینا سب کچھ، مشکلات سے نکالنا بھی اسی نے ہے، اور آسانیاں بھی اسی نے پیدا کرنی ہیں۔ تو اس لیے لیلۃ القدر جو ہے نا، اس کو اللہ رب العالمین نے بڑی عزت عطا فرمائی ہے، بہت عزت عطا فرمائی ہے۔ تو اس لیے جس کو رب عزت عطا فرما رہا ہے، اس عزت والی رات میں اگر ہم عبادت اور ریاضت کریں گے تو ہم بھی عزت والے بن جائیں گے۔ واہ بے شک، سبحان اللہ۔ تو اس لیے ہمیں اس مالک کی بارگاہ میں ان راتوں میں شب بیداری کرنا چاہیے، قیام اللیل کرنا چاہیے، اور قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے جتنی کر سکتے ہیں۔ اس میں بھی کوئی خاص حکمت تھی آقا کریم کی کہ جو 5 راتوں کے لیے کہا گیا، مطلب کہ اس میں شب قدر تلاش کرو؟ آخری عشرے کے لیے بھی کہا جا سکتا تھا کہ 10 دنوں میں تلاش کرو، امت پر یہ بھی کوئی کرم تھا حضور کا؟ دیکھیں یہ بڑی مہربانی ہے سرکار کی، سرکار کو تو پتہ تھا کہ لیلۃ القدر والی رات ہے کون سی، لیکن سرکار نے کہا طاق راتوں میں تلاش کریں، کہ کوئی ایسا ہے کہ کوئی اگر رات کو مخصوص فرما دیتے سرکار
تو ہو سکتا ہے کچھ لوگ کاموں میں مصروف ہوتے، محروم کوئی وہ رہتے۔ نہ ٹائم دے سکتے۔ سرکار نے فرمایا آخری طاق راتوں میں لیلۃ القدر تلاش کرو۔ اگر کسی کی ایک رہ جائے گی وہ دوسری میں چلا جائے گا، دوسری رہ جائے گی وہ تیسری میں چلا جائے گا، چلیں اسی بہانے وہ کچھ نہ کچھ کرے گا تو صحیح نا۔ دینا تو مالک نے ہے، اور جو مالک توفیق دیتا ہے نا کسی کو کسی نیکی کے کام کے لیے، وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی قبولیت بھی ہوتی ہے، اور اگر قبولیت نہیں ہے تو پھر توفیق بھی نہ ہو۔ ایسے ہی ہے، توفیقات کا بڑا اہم مرحلہ ہوتا ہے۔ یہ ہم روزے رکھتے ہیں تو اللہ کی توفیق سے ہے، واہ کیا تو بات، مالک نے قبول تو کرنے ہیں نا جب اس نے توفیق دی ایسے ہے۔ ہی۔ جو نہیں رکھتے ان کو توفیق کیوں نہیں دی؟ تو اس لیے روزے اللہ کی توفیق سے ہے، نماز اللہ کی توفیق سے ہے، ریاضت عبادت اس کی توفیق سے ایسے ہے، یہ راتوں کو جاگنا، شب بیداری کرنا، یہ اسی مالک کی توفیق سے ہے۔ تو مالک کرم فرماتا ہے، مالک تو ہم 2 رکعت نفل پڑھ کے بھی آنسو بہا لے نا تو وہ بڑا غفور و رحیم ہے۔ کریمی صاحب، سلطانی صاحب بہت وہ غفور و رحیم ہے۔ اس نے کہا کہ میں غفور و رحیم ہوں، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو جب وہ غفور و رحیم ہے تو پھر اس نے ہمارے اوپر وہ رحمت تو کرنی ہے، جس کا وعدہ ہے۔ ہم مغفرت مانگیں گے وہ مغفرت کر دے گا، سبحان اللہ۔ ہم نجات مانگیں گے وہ نجات کر دے گا، ہم رزق مانگیں گے وہ رزق دے دے گا، ہم رحمت مانگیں گے وہ رحمت دے دے گا، ایسے ہی جی، کیونکہ ہر ایک چیز اس کی صفت ہے۔ ایسے ہی ہے۔ ایک بہن ہیں ہمارے ساتھ ہولڈ پہ، ان کو ہم بات کر لیں، ان سے پھر اپنی گفتگو کی جانب آ جائیں گے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے گا۔ جی بھائی مجھے یہ پوچھنا تھا کہ میری ایک بہن ہے جن کا نام ماریہ صدف ہے، اچھا جی، تو ان کے رشتے کا مسئلہ ہے، جی تو جہاں پہ بات چلتی ہے تو بات بنتے بنتے ختم ہو جاتی ہے، تو اس کے بارے میں کوئی وظیفہ بتا دیں۔ اچھا جی، جہاں پر بات بند ہوتی ہے، جی ہاں، بات بنتے بنتے رشتے کی ختم ہو جاتی ہے، رشتے تو بہت آتے ہیں۔ ٹھیک ٹھیک، کیا نام ہے آپ کی بہن کا؟ میری بہن کا نام ماریہ صدف ہے۔ اچھا جی، والدہ کا نام بتائیں۔ مریم خاتون۔ ٹھیک، جزاک اللہ جی۔ چلیں انشاءاللہ رہنمائی کرتے ہیں آپ کی سوال جو آپ نے اپنی بہن کی شادی کے لیے کیا ہے، دعا بھی کریں گے، اللہ تعالیٰ نصیب بھی اچھی۔ اس کے لیے میرا بیٹا آپ کے لیے وظیفہ یہ ہے کہ آپ ہر نماز کے بعد، نماز کی پابندی ضروری ہے، باوضو رہیں زیادہ سے زیادہ جس کے رشتے کا متعلق مسئلہ ہے، اور یا لطیفوں کی ایک تسبیح پڑھا کریں، ہر نماز کے بعد پڑھ لیں، بے شک آپ پڑھ سکتی ہیں، لیکن ساتھ اول آخر 11 مرتبہ درود شریف ضرور پڑھیں، اور یا لطیفوں کی تسبیح پڑھیں انشاءاللہ، اور اپنا مقصد ذہن میں رکھیں جب پڑھ رہی ہوں، وہ آپ کی بہنہ ہے، کزن ہے، جو بھی ہے، تو وہ ایک مقصد ذہن میں رکھ کے پڑھے اور اللہ کے حضور میں دعا کریں، انشاءاللہ اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ آمین جی آمین۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں جی کالر۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام سر، میرا نام شگفتہ حیدر ہے جی، اور میری والدہ کا نام نسیم ہے۔ اچھا میں 2008 سے جوڑوں کی درد میں مبتلا ہوں، پہلے بھی سال کی تھی، تو مولانا صاحب نے مجھے نا سورۃ انشقاق پڑھنے کے لیے کہا تھا 21 دن، وہ میں نے پڑھی ہے، لیکن اب طبیعت کچھ بہتر ہوئی تھی، بیچ میں میرے دودھوں کا بھی مسئلہ بہت زیادہ ہے، وہ تھوڑا کم ہوا، لیکن دوبارہ کال نہیں ملی، کافی دنوں کے بعد آج کال مل رہی ہے، اور اب جو ہے نا پھر طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے، معدہ بہت زیادہ خراب ہو گیا ہے، اور دوائیاں جو مجھے ریگولر کھانی چاہیے گردوں کی اور جوڑوں کی تو چلو اتنی نہیں ہوتی، وہ میں کھا رہی ہوں اسٹیرائڈ، لیکن جو دوسری ہیں گردوں والی وہ 3000 ملی گرام ہے، اور وہ میں نہیں کھا پا رہی کیونکہ میرا اس طرح لگتا ہے کہ جیسے پھٹ رہا ہے، اور میں کوئی ٹیبلٹ کھاتی ہوں تو وامٹنگ شروع ہو جاتی ہے، مطلب طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، تو گزارش یہ ہے کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے، کیا پڑھوں اور کتنے دن تک پڑھوں؟ بہتر ہے، ہم آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ بہت شکریہ آپ کی کال کا۔ وظائف آپ کو پہلے بتائے گئے تھے اور وہ آپ کر رہی تھی غالباً، اور ابھی جو چیزیں آپ نے ساری بتائی ہیں، اتنی بیماریاں، اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا کرم فرمائے، صحت والی زندگی ہو، مزید انشاءاللہ پھر سب رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ۔ دیکھیں جو تنی کیا پڑھ رہی تھی مجھے پتہ نہیں ہے بیٹا، جو آپ پڑھ رہی تھی نا آپ نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے، وہ تو آپ پڑھیں، لیکن اس کے ساتھ 337 مرتبہ
آپ نے سورۃ فاتحہ شریف پڑھنی ہے. جو میدے کی پرابلم یا باقی پرابلم بتا رہی ہیں 337 مرتبہ سورۃ فاتحہ شریف پڑھنی ہے. اور پڑھنی ہے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. یہ پڑھ کے آپ کوئی بھی چیز پانی یا دودھ یا میٹھی چیز کوئی رکھ لیں, اس کے اوپر آپ نے دم کرنا ہے. یہ 11 دن کا عمل ہے, 11 دن آپ نے کرنا ہے. اور روزانہ آپ نے وہ پانی یا دودھ یا جو بھی میٹھی چیز رکھیں گے وہ آپ نے کھانی ہے. بہتر ہے کہ آپ پانی رکھیں اور پانی دم کر کے تھوڑا تھوڑا سارا دن وہ پیتی رہیں. یہ 11 دن عمل کریں, اور وہ جو پہلے پڑھ رہی تھی اس کو بھی آپ جاری رکھیں. انشاءاللہ اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے گا. انشاءاللہ جی, اللہ مہربانی کرے گا انشاءاللہ. کالر ہے جی نیکسٹ. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ میرا نام زاہد ہمایوں, میں خاندان سے بات کر رہا ہوں. تو سر مجھے اللہ پاک نے ایک بیٹا عطا کیا. جی ٹھیک ہے. تو میں اس کا نام سر رکھنا چاہتا ہوں محمد ابراہیم. محمد ابراہیم. اچھا ٹھیک ہے. تو سر اس کے متعلق مولانا صاحب سے تھوڑی سی ہدایت مل جائے تو. اچھا ٹھیک. چلیں ہم آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کی کال کا. سوال آپ نے کیا ہے, اور کچھ اصل میں بعد میں چیزیں آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھیں, لیکن اتنا پتہ چلا ہے کہ محمد ابراہیم اس بچے کا یہ نام رکھنا چاہتے ہیں, تو رکھ سکتے ہیں. اچھا نام ہے, حضور کے جد امجد کا نام ہے محمد ابراہیم. میرے بھائی بہت اچھا نام ہے, خوبصورت نام ہے, آپ رکھیں اس میں. چلیں آپ رکھ سکتے ہیں جی محمد ابراہیم نام. کسی قسم کی ٹینشن اور پریشانی نہیں ہے انشاءاللہ. کچھ اصل میں لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ شاید بہت بھاری نام ہے, بڑا وہ سمجھتے ہیں موسیٰ عیسیٰ ہوتا ہے. ٹھیک رکھ لیں. چلیں جی, کالر ہیں جی ایک اور شامل کر رہے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. جی میں نے استخارہ کروانا ہے, میری ایک ہی بیٹی ہے, تو دعا بھی کرنی ہے, تو اللہ پاک کو مجھے بیٹا دے. کس بارے میں کروانا ہے استخارہ؟ جی میری ایک ہی بیٹی ہے اور اولاد کوئی نہیں ہے, تو میں نے استخارہ کروانا کو اللہ پاک مجھے رحم کرے. اللہ مہربانی کرے. ٹھیک. چلیں انشاءاللہ ہم آپ کو بتاتے ہیں. بہت شکریہ. سوال مطلب پہلے بھی ایسا ہماری ہوا تھا آغاز میں. آج بیٹی ہے ان کی ایک, اور آگے بیٹے کے لیے کچھ خواہش ہے تو آپ میری بہنا اس طرح کریں کہ آپ یا خالق ہو یا مصور ہو, یا خالق ہو یا مصور ہو کی ایک تسبیح ہر نماز کے بعد پڑھا کریں, اور اللہ کے حضور میں دعا کیا کریں. جب نماز عشاء پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ روزانہ معمول بنا لیں کہ 2 رکعت نماز نفل برائے حاجات یہ آپ پڑھیں, اور اس کے بعد اپنی حاجت کو اللہ کے حضور میں پیش کر دیا کریں. اور ان اللہ علی کل شیء قدیر, یہ آیت ہے قرآن کی, ان اللہ علی کل شیء قدیر. اس آیت کو 11 مرتبہ آپ ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کریں. ان اللہ علی کل شیء قدیر, کہ ہر شے پر وہ قدرت رکھتا ہے, وہ قادر ہے, اور سب کچھ اسی کے قبضہ اور قدرت میں ہے. تو یہ آپ پڑھا کریں انشاءاللہ, اور دعا کیا کریں, اللہ آپ کو اولاد صالح عطا فرمائے گا. آمین آمین. جزاک اللہ جی. کالر ہے جی نیکسٹ. السلام علیکم. چلیں جی, لائن ان کی جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی ہے. یہ ابھی جو وظائف آپ کو بتائے گئے ہیں میری بہن, آپ یہ وظائف کریں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے چاہا تو معاملات بہتری کی طرف آئیں گے. اور جو پہلے بہن کو بتائی گئی تھی وہ اپنا ہی وظیفہ پڑھیے گا, ایسا نہ ہو کہ آپ ان کا بھی سن کے, تو مطلب مسئلہ چونکہ ایک جیسا ہے, اکثر لوگ ایسے بھی کر لیتے ہیں. وہ تو پہلے ہی ہم بتاتے ہیں کہ جس کو بتاتے ہیں جو بتایا جائے, ایسے ہی ہے, جس کو جو کہا جائے وہ کوشش کیا. بعض چیزیں ہیں جو ہم جنرل بتا دیتے ہیں, جو قرآن و حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جن صورتوں کے بارے میں بتا دیا ہے وہ پھر ہم بتا دیتے ہیں. اللہ مہربانی کرے جی انشاءاللہ. مزید دیکھتے ہیں جی, کالر ایک اور ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون بات کریں؟ کہاں سے؟ جی بھائی میں چکوال سے بات کر رہی ہوں. عطیہ. جی بتائیے گا. جی بھائی میں نے یکم رمضان کو پیر صاحب کو کال کی تھی. اچھا جی. اور ان کو گلٹی کے بارے میں بتایا تھا. ٹھیک ہے. تو انہوں نے جس طرح مجھے بتایا تھا 5 وقت نماز پڑھ کے, جی تو درود شریف کے ساتھ میں نے بھی پڑھی ہے, پڑھ کے اوپر پھونک ماری ہے, لیکن ابھی تک کوئی آرام نہیں ہے. کتنے دن پڑھا آپ نے؟ آج 23واں روزہ ہے, 23 دن ہو گئے. 23 دن ہو گئے پڑھتے ہوئے.
کیا مسئلہ کیا تھا؟ ٹھیک ٹھیک. تو دوسرا ایک بات کرنی تھی جی بتائیے. کہ اگر کوئی عورت ٹیچر ہو یا ڈاکٹر ہو یا اس قسم کی کوئی بزنس وغیرہ کرتی ہو تو کیا اس کے خاوند پہ کوئی خرچہ واجب نہیں ہوتا؟ کیا اس کے بارے میں ذرا دوبارہ بتا دیجیے. کہیے گا ذرا سوال. میں سمجھ گیا ہوں. اچھا چلیں ٹھیک ہے جی. وہ پیر صاحب کہہ رہے ہیں میں سمجھ گیا ہوں. پہلا سوال ان کا تھا جی کہ کوئی گلے میں گلٹی وغیرہ انہوں نے بتایا تھا تو اس کے لیے بتایا گئے تھے. میری بہنا جو آپ کو بتایا گیا نا آپ اس کو جاری رکھیں اور پڑھتی رہیں اور جیسے عمل بتایا آپ کو آپ اس عمل کو کریں. دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ نان نفقہ شوہر کے ذمے ہوتا ہے. عورت جاب کرے یا نہ کرے وہ علیحدہ بات ہے. اگر جاب بھی کرتی ہے تو وہ بھی اس کی پرمیشن سے کر رہی ہے. اگر دونوں کمپرومائز کے ساتھ زندگی گزار لیں وہ دونوں کے جتنے بھی وہ اس کے وسائل ہیں وہ اگر استعمال کر لیں تو علیحدہ ایشو ہے. ادروائز شوہر کے اوپر نان نفقہ ہوتا ہے کہ وہ ذمے ہے اس کے کہ وہ اپنی بیوی کا خرچہ دے اسے. ٹھیک چلیں جی بہت شکریہ جی. مزید دیکھتے ہیں جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی کون بات کر رہے ہیں کہاں سے؟ اقبال ہو سے بات کر رہا ہوں. جی بتائیے گا. جی میں نے پوچھا تھا میری والدہ صاحب کی طبیعت بڑی خراب ہوتی ہے. والدہ کی طبیعت خراب رہتی ہے بڑی. طبیعت خراب رہتی ہے. جی جی. اچھا کیا مسئلہ ان کو؟ پہلے پیسے ہائی ہو جاتا ہے کبھی لو ہوتا ہے اور دماغ میں خیالات بتاتے ہیں. بلڈ پریشر. اچھا جی کتنی ایج ہے ان کی والدہ کی عمر؟ 55 سال. 55. ٹھیک. کیا نام ہے ان کا؟ چلیں جی لائن کٹ گئی ان کی. نام ہم پوچھنا چاہ رہے تھے. بہرحال عمر آپ نے بتا دی. بلڈ پریشر کا بھی ایشو ہے اور بیمار کافی رہتی ہیں. کچھ مہربانی میرے بھائی آپ اس طرح کریں کہ ایک سورۃ بنی اسرائیل کی آیت ہے رکوع 9واں رکوع ہے اس کا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. اس آیت کو 360 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے. سورۃ بنی اسرائیل ہے 15واں پارہ ہے 9واں رکوع ہے. تو اس کو پڑھ کر آپ 360 مرتبہ پانی پر دم کریں اور اپنی والدہ کو تھوڑا تھوڑا یہ پلاتے رہا کریں. یہ کم از کم آپ نے 21 دن عمل کرنا ہے. انشاءاللہ اللہ آپ کو آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے گا. آمین آمین. کالر ہے جی نیکسٹ شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میری نا پہلے کال کٹ گئی تھی. اچھا اس کا بات کر رہا ہوں بہت سے. جی میرے بھائی بولیے. علامہ صاحب ایک تو گھر میں 24 گھنٹے بیچ نہیں ہے اور اوپر سے 24 گھنٹے لڑائی جھگڑے اور شادی کا مسئلہ ہے. اچھا نام کیا ہے آپ کی والدہ کا؟ میری والدہ کا نام سر سلمہ بی بی. ٹھیک. چلے ہم آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ. بہت شکریہ جزاک اللہ. کال پہلے آپ نے ملائی تھی لیکن وہ غالباً کٹ گئی تھی. دوبارہ آپ نے کال کی ہے. گھریلو مسائل لڑائی جھگڑے اور یہ ساری چیزیں انہوں نے ڈسکس کی ہیں. گھریلو کافی مسائل ہیں تو خیر و برکت کے لیے اصل میں وظیفہ جاننا چاہتے ہیں. خیر و برکت کے لیے میرے بھائی آپ آیت الکرسی پڑھا کریں. جتنی زیادہ سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں نا ہر نماز کے بعد پڑھیں. آپ 21 مرتبہ پڑھ لیں 11 مرتبہ پڑھ لیں پوری ایک تسبیح پڑھ لیں لا تعداد پڑھ لیں. آیت الکرسی کا ورد آپ باوضو گھر میں پڑھتے رہا کریں اور پانی بھی گائے بغیر دم کر کے چھڑکاؤ کر دیا کریں. انشاءاللہ آپ کے گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرے جی. یہ وظائف کر کے اور پانی کا چھڑکاؤ جس طرح پیر صاحب نے آپ کو بتایا آپ کیجئے. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ معاملات بہتری کی طرف آئیں گے. گھر کا ماحول روحانی کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ بہت برکتیں ہوں گی. یہ لڑائی جھگڑے معاملات ختم ہو جائیں گے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ. کالر ہیں جی نیکسٹ. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. میں آپ کے پروگرام پر سن رہا ہوں. ہمیں مجھے چاہیے تو پورے ملک اور تو مثال ہو گیا ہے جی. ہم تو عورت فیمل کو کہتے ہیں مثال فیمل کا ذرا اس کے خلاف چل جائیں گے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے تو آپ مجھے بتائیں. عورت مثال ہاں عورت فیمل اور مثال فیمل سے تھوڑا ذرا. اگر آپ دوبارہ کال کر لیں آپ کی مہربانی ہے. آپ کی سوال کی سمجھ بالکل ٹھیک سے نہیں آ رہی ہے. کبھی کبھی تو لائن میں مسئلہ ہوتا ہے پھر کبھی کبھی کچھ ہمارے چونکہ جس طرح
اپنے اپنے علاقوں سے لوگ کال کرتے ہیں، دور دراز سے، آزاد کشمیر سے تھے یہ بھی، تو کچھ انداز ان کا بولنے کا ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی بات سمجھنے میں تھوڑا وقت جو ہے وہ لگ جاتا ہے. تو بہرحال آپ اگر دوبارہ کال ملا لیں گے یا ہمارے کنٹرول روم میں آپ اپنا سوال نوٹ کروا دیجیے گا، ہم انشاءاللہ شامل کر لیں گے پروگرام میں اور آپ کو بتا دیں گے انشاءاللہ کہ کیا اس کے لیے مطلب آپ کی رہنمائی انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. مزید بڑھتے ہیں جی آگے، نیکسٹ کالر کی جانب شامل کریں گے پروگرام میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، میرا نام محمد عمران ہے. ٹی وی کا والیوم بند کریں ذرا. میں نہ سر جی نہ یہ سفید ہیروئن کا نشہ کرتا ہوں اور گھر والے بھی بہت پریشان ہیں. کیا کرتے ہیں؟ میں نہ اچھا ہیروئن کا نشہ کرتا ہوں سر جی، گھر والے بھی بہت پریشان ہیں. مجھے کوئی ایسا حال بتائیں جی، تو میں بہت پریشان ہوں جی. اچھا ٹھیک ہے میرے بھائی، ہم آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کی کال کا. بڑی بات ہے کہ آپ نے خود کال کر کے کہا ہے، بتایا ہے کہ میں یہ کام کرتا ہوں. تو چلیں امید کرتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ کام کیا ہے، یہاں تک پہنچے ہیں، تو آگے بھی اس سے چھٹکارا بھی انشاءاللہ پروردگار نے چاہا. تو نشہ جو آپ نشہ کرتے ہیں یہ صاحب، اور کہہ رہے ہیں کہ بڑے پریشان ہیں میرے گھر والے کہ میں نشہ کرتا ہوں، تو آپ چھوڑ دیں نشہ، نہ کریں نشہ. کچھ بتائیں ان کے لیے ذرا. میرے بھائی آپ نماز کی طرف اپنے آپ کو لے کے جائیں، نماز کی طرف رجوع کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ سورۃ فلق اور ناس جو ہے اس کو آپ کثرت سے پڑھا کریں. جتنی زیادہ، آخری دونوں صورتیں ہیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ان دونوں صورتوں کو زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں آپ، تو انشاءاللہ آپ مزید اس سے دور ہو جائیں گے اور نماز کی طرف آئیں، اپنے آپ کو پاکیزہ اور صاف ستھرا رکھیں. چلیں جی، اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرمائے جی، اپنا فضل فرمائے انشاءاللہ. کالر ہیں جی ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، فرمائیے گا. کون صاحب؟ میں اکبر حسین چکوان سے عرض کر رہا ہوں. جی اکبر صاحب بولیے. جی آج کا تو فصل کا موسم ہے، اس میں سرسوں بھی ہوتی ہے، گندم بھی ہوتی ہے، چنے بھی ہوتے ہیں، ہر قسم سے ہوتی ہے. تو ہم عشر جو دیتے ہیں وہ کس حساب سے دینا چاہیے؟ کیا اس میں باقت جو ہے وہ نکالنی چاہیے یا اس میں شامل ہونی چاہیے؟ ٹھیک ہے، چلیں ٹھیک ہے بھائی صاحب، ہم آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ. غالباً اس حوالے سے مطلب پہلی کال آئی ہے، بڑی اچھی بات ہے. چلیں جنہوں نے پوچھا تو ہے کہ عشر کس حوالے سے حساب سے دینا ہے. میرے بھائی اگر تو آپ یہ ہر فصل پہ ہے، فصلیں آپ 3 لیں سال میں، یا 2 لیں یا 1 لیں. ہر فصل جب فصل کاٹتے ہیں تو آپ نے صرف 1 رکھنا ہے. اگر تو آپ پانی اپنے قیمتاً پانی لگاتے ہیں تو پھر آپ نے اس کا حصہ 5واں دینا ہے، یعنی اگر 100 من ہے تو 5 من آپ کا عشر ہوگا. اور اگر آپ پانی جو ہے وہ خرید کر نہیں لگاتے ہیں اپنی فصل کو، اور قدرتی پانی ہے جیسے دریاؤں کا پانی ہے، سیلاب کا پانی ہے، بارش کا پانی ہے، قیمت ادا نہیں کرتے، تو پھر آپ کا جو ہے وہ 10واں حصہ ہے. پھر آپ اس طرح کریں گے کہ اگر 100 من ہے تو آپ 10 من دیں گے. تو صاف ظاہر ہے آج کل وہ قدرتی پانی تو اتنا دریاؤں کا اور سیلاب کا اور بارشوں کا نہیں ہے، ہر ایک کو قیمتاً پانی خریدنا پڑتا ہے. تو اگر 100 من آپ کی فصل ہے تو آپ 5 من کے حساب سے اس کا عشر دیں گے. اور عشر دینے والا فصل کا جو ہے کرنا یہ ہے آپ نے کہ جب آپ فصل شروع کرتے ہیں اس وقت نیت کر لیا کریں، نیت کر لیا کریں کہ یا اللہ میری فصل کی حفاظت کرنا، میں جب فصل کاٹوں گا تو میں اس کا وآتو حقہ یوم حصاد، میں اس کا حق ادا کروں گا بصورت عشر. تو آپ یہ نیت کر کے دعا کر کے اپنی فصل جو ہے وہ شروع کر دیا کریں اور پھر اس کا عشر دیا کریں. زیادہ یہی بنتا ہے کہ 100 اگر من ہے تو اس کا 5 من جو ہیں وہ اس کا 20واں حصہ جو ہے وہ آپ کو عشر دینا پڑے گا. چلیں بہتر ہے جی، بہت شکریہ. قبلہ پیر صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ وضاحت کر دی ہے جی. آپ نے جو سوال کیا تھا اپنے عشر کے اعتبار سے، تو دعا ہے اللہ تعالیٰ تو کرم فرمائے اور آسانیاں آپ کے لیے پیدا کریں انشاءاللہ. نیت کی آپ نے، پروردگار کرم کریں گے انشاءاللہ. کالر ہیں جی، ایک اور شامل کریں. السلام علیکم جی. ہیلو جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی ہیلو ٹی وی کا والیوم بند کر دیں آپ مہربانی. آپ میرے والیوم بند کر دیں.
جی اب بتائیں کون بات کر رہی ہیں, کہاں سے بولیے؟ جی میں ٹوبا ٹیک سے بات کر رہی ہوں. بات کریں, ٹی وی کا والیوم بند کر دیں مہربانی آپ کی. میرے نا بھائی دے نا دل تے درد رہندی ہے, دوائیاں بڑیاں کھادیاں آرام نہیں آندا ہیگا. اچھا جی ہاں جی ٹھیک ہے جی, اوکے, السلام علیکم, بہت شکریہ. جواب دیتے ہیں پیر صاحب آپ کو, بھائی کے دل پہ درد رہتی ہے. جی میری بہنیں, ایک تو نماز پڑھیں اور دوسرا درود خضری پڑھا کریں. درود خضری پڑھا کریں ہر نماز کے بعد جتنا پڑھ سکتی ہیں. صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ وسلم, یہ درود خضری پڑھا کریں, دم کر دیا کریں اور پانی دم کر کے پلا دیا کریں. چلیں بہتر ہے جی. ناظرین دعا کی طرف ہم آتے ہیں جی. پروگرام کا وقت ہمارا اختتام کی جانب پہنچ چکا ہے. پھر سے آپ دعا فرمائیے, پھر ناظرین سے اجازت لیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ. الہ العالمین, ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ ہمارے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ماہ صیام کے روزوں میں اگر ہم سے کوئی کمی کوتاہی غلطی سہون عمدن قصدن ہوگی مولا, تو غفور الرحیم ہے. صدقہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم کو معاف فرما. یا الہ العالمین, جتنے سوالات کے ذریعے ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے, جو ہماری دعا میں شامل ہیں, جن جن کی جو نیک حاجات ہیں وہ پوری فرما. نیک مقاصد میں سب کو کامیابیاں عطا فرما. بے ہدایتوں کو ہدایت نصیب فرما. بے نمازیوں کو نمازی بنا. دین متین کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرما. پروردگار عالم, پوری امت کو شیطان کے شر سے, شیطان کے وسوسوں سے محفوظ فرما. یا اللہ عرض پاکستان کی حفاظت فرما. پروردگار عالم, بیماروں کو شفا عطا فرما. جتنے کلمہ گو دنیا سے چلے گئے سب کی مغفرت فرما. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور. وصلی اللہ علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.